السلام علیکم ایوری ون. کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ. آج میں آپ کے لیے رائٹر حسن کنول کے قلم سے لکھے ناول عکس یار کی ایپیسوڈ 4 لے کر حاضر ہوئی ہوں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. ارے پلیٹ وہاں نہیں سجانی چولہے کے پاس، اسے بیسن میں ڈالو تبھی تو واش کریں گے. طیبہ تو صرف اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی جسے کچن میں کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کہاں رکھنی ہوتی ہے یہ تک نہیں پتا تھا، جس سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ شاید کبھی اس نے ہل کر پانی تک نہ پیا ہو زندگی میں. چلو اب تم واش کرو اور مجھے دو، میں انہیں جگہوں پہ رکھوں گی. وہ سلیب سے کمر ٹکاتے ہوئے نرمی سے بولی. تو تم مجھے اپنا نوکر بنا کے رکھنے والی ہو؟ مقابل اب اس کی جانب دیکھ ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر ذرا ترچھے لہجے میں استفسار کرنے لگا. نوکر؟ بہن بھائی ایک دوسرے کے کام کرنے سے نوکر نہیں بن جاتے. اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو تم چھوڑ دو، میں خود کر لوں گی، اس نے مروت میں کہا تھا خفگی کے ساتھ. مگر مقابل تو جیسے انتظار میں کھڑا تھا، فوراً ہی پیٹھ دکھا کر چل دیا. اس کے ہاتھ بہت دکھ رہے تھے مگر کچن تو صاف کرنا ہی تھا. ایک تھکا ہوا سا گہرا سانس لینے کے بعد اس نے اپنی آستینیں فولڈ کی. بڑے بڑے روڈوں کی صفائی کرنے کے بعد گھر آ کر پلاؤ بنانا ہی اس کے لیے بہت مشکل تھا. ہاتھ دکھ رہے تھے بری طرح، لیکن اس وقت وہ اپنے بھائی کی محبت میں سرشار تھی. مگر کھانا کھا لینے کے بعد اب اسے سستی بھی آ رہی تھی اور تھکان کا احساس بھی دوگنا ہو گیا تھا، جس کے سبب اسے اپنا جسم مزید ڈھلتا محسوس ہوا اور اس میں اتنی ہمت بھی باقی نہ بچی کہ وہ ایک گلاس دھو سکے. مگر مرتا کیا نہ کرتا، اسے تو کرنا ہی تھا. برتن دھونے کے بعد دودھ کا گلاس بھر کے وہ فہد کے کمرے میں چلی آئی تھی. جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے فہد کھڑکی کے پاس کھڑا نظر آیا. وہ بہت گمسم سا کھڑا تھا. دودھ رکھ کر جا رہی ہوں، رات کو بھوک لگے کسی وقت تو پی لینا. مقابل نے کوئی جواب نہ دیا. ایسا گمان ہوا جیسے وہ کوئی ملازمہ ہو جو اپنا کام ختم کر کے جا رہی ہے. اس خیال کے ذہن میں آنے پر وہ ہلکا سا خود پر مسکرائی تھی اور پلٹ کر اس لڑکے کی جانب دیکھا تھا. کہنے کو وہ لنڈے کی سادہ سی شرٹ اور پینٹ زیبتن کیے ہوئے تھا، لیکن وہ خود اتنی خوبصورت اور چارمنگ پرسنالٹی کا مالک تھا کہ وہ کپڑے بھی اس پہ جچ رہے تھے. وہ انگریز بھی کیا لگا ہوگا انہیں پہن کر، جو وہ نیلی آنکھوں والا قیامت لگ رہا تھا. یقیناً وہ کوئی امیر زادہ ہی تھا جو خدا جانے کن مسائل کے تحت ان حالات کو پہنچا کہ اس جیسی بھنگن کے گھر پہ کھڑا ہے. امیر لوگ احساس نہیں کرتے تو یقیناً وہ بھی نہیں کرے گا، اسی لیے اس سے احساس کی امید رکھنی بھی نہیں چاہیے، ورنہ تکلیف اسے ہی ہوگی. یہ سوچ کر ہی وہ اپنے لالچ پہ ہنسی کہ کل تک تو وہ صرف خدا سے محافظ مانگ رہی تھی. آج جب خدا نے دے دیا تو اس کا لالچ بڑھ گیا اور اسے ایک احساس کرنے والا بھی چاہیے. پرسوں رات کا منظر اب اس کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا. کھولو طیبہ کھولو، میں نے کہا دروازہ کھولو، میں نے تمہیں جاب دلائی تھی، تم نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ تم یہاں شفٹ ہو گئی ہو. وہ انور تھا جو رات کے 2 بجے آ کر اس کے گھر کا دروازہ پیٹنے لگا. طیبہ واقف تھی کہ اگر اس نے ایک بار اسے اپنے گھر میں آنے دیا تو وہ اپنا ہی گھر سمجھ لے گا اسے بھی، اور روز منہ اٹھا کے چلا آئے گا راتوں میں. اور ہے بھی وہ پولیس والا، دنیاوی اور جسمانی دونوں اعتبار سے طاقتور. وہ کمزور سی لڑکی کیسے پھر اس سے اپنی جان چھڑائے گی؟ اسی لیے اس نے دروازہ نہیں کھولا، حتیٰ کہ کوئی آواز بھی نہ کی کہ جس سے مقابل کو محسوس ہو کہ گھر میں کوئی موجود ہے. طیبہ مجھے پتا ہے تم گھر میں موجود ہو، دروازہ کھولو، میں نے کہا دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گا. وہ شاید شراب پی کر آیا تھا. جیسے شرابی نشے میں آنے کے بعد جھگڑنے لگتے ہیں، دنگا کرتے ہیں، خواہ مخواہ کا تماشا لگاتے ہیں، بالکل وہی حرکتیں کر رہا تھا وہ اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر. پہلے تو طیبہ کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ کوئی آواز نہیں کرے گی تو انور تھک کے چلا جائے گا، لیکن جب اس نے مزید شور مچانا شروع کر دیا، اس کے مین دروازے پر لاتیں مارنا شروع کر دی اور چیخ چیخ کر اس کا نام پکارنے لگا، تو اسے خوف آنے لگا. وہ کبھی ادھر دیکھتی تو کبھی ادھر دیکھتی کہ کہاں چھپے. گھر بھی اتنا سا تھا، چھپنے کی کوئی خاص جگہ بھی نہیں تھی. دروازے پر جو اس کے لاتیں مارنے کے سبب دھمک پیدا ہو رہی تھی وہ طیبہ اپنے دل پر ہوتی محسوس کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ پورا پورا لرزنے لگی. طیبہ میں کہہ رہا ہوں کھول دو ورنہ دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گا، اور پھر میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گی.
تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے تم پہ احسان کیا تھا، میں نے تمہیں نمرا سے ملوایا تھا، میں تو تم سے شادی تک کا سوچ بیٹھا تھا، اور تم احسان فراموش عورت! خدا جانے وہ کیا کیا بک رہا تھا اپنے نشے میں۔ اگر اس نے مدد کر دی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ رات کے 2 بجے منہ اٹھا کے گھر چلا آئے گا، وہ بھی شراب پی کر۔ یا میرے خدا مجھے اس سے بچا لے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میرا تو کوئی کوئی بھی نہیں ہے تیرے سوا مولا، میرے لیے کوئی محافظ بھیج دے جو میری مدد کرے، ایسے تو یہ انور مجھے جینے نہیں دے گا، اس نے اب میرا گھر دیکھ لیا، یہ کسی وقت بھی آ جایا کرے گا منہ اٹھا کر۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ دوسرا اپارٹمنٹ لے سکوں۔ میرے مالک تو ہی مدد کر میری اب، میرے لیے کوئی محافظ بھیج جو انور سے مجھے بچائے، ورنہ اس آدمی نے تو اپنی طاقت کا استعمال کرنا ہے مجھ پر، ہے بھی پولیس والا، یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، میں کیسے اپنی عزت بچاؤں گی اس سے؟ اور آج یہ آیا ہے، کل اس کو دیکھا دیکھی دوسرے مرد بھی آنے لگیں گے جیسے نمرا کے گھر آتے ہیں۔ یا میرے مالک مجھ پر رحم کر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میری حفاظت کر، مجھے میرے حمزہ تک صحیح سلامت پہنچنا ہے مالک، مجھے ان ظالموں کے ہاتھوں گندا نہ ہونے دے۔ خوف کی شدت سے وہ بالکل دیوار سے چپک گئی تھی، اپنے وجود کو پورا سمیٹ لیا تھا اور رو رو کے اپنے رب سے دعائیں کر رہی تھی۔ آپی آپی! وہ 2 آوازیں دے چکا تھا مگر وہ نہ جانے کن سوچوں میں ڈوبی کھڑی تھی کہ اسے ایک بھی سنائی نہ دی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ قریب چلتا ہوا آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، اس کے ہاتھ رکھتے ہی وہ چونکی۔ وہ دیکھ مانا اسے ہی رہی تھی لیکن اس کا دماغ وہاں حاضر نہیں تھا۔ میں دودھ نہیں پیتا رات میں، خراب ہو جائے گا، واپس لے جاؤ، جیسے کوئی اپنی ملازمہ سے کہتا ہے، بالکل وہی لب و لہجہ تھا اس کا طیبہ سے یہ جملہ کہتے وقت، جس پر اس نے فقط اس بات میں سر ہلایا اور دودھ کا گلاس لے کر واپس چل دی۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ اچھا ہوا اٹھ گئے، ناشتہ تیار کر دیا تمہارا، ناشتہ کر لینا، چاول کل کے رکھے ہوئے ہیں، گرم کرنا آتا ہے نا؟ بس تھوڑے سے گرم کرنا اور کھا لینا، ٹھیک ہے؟ دوپہر کا تمہارا کھانا ہو جائے گا، رات کا کھانا میں آ کر بنا دوں گی، صحیح ہے؟ اپنی بات جلدی جلدی کہہ کر وہ تیزی سے اس کے سامنے ہی گھر سے نکل گئی تھی، جبکہ مقابل انگڑائیاں لیتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے دودھ کے گلاس کی جانب دیکھا اور برا سا منہ بنایا۔ کچھ لمحوں تک وہ یوں ہی برے برے منہ بناتا رہا، اسے گلاس میں سے بدبو آتی تھی، پھر الٹے ہاتھ سے ناک بند کر کے گلاس منہ سے لگا لیا۔ دودھ پینے کے بعد اب وہ پلیٹ میں رکھے ہوئے جیم والے سلائس کھا رہا تھا، ساتھ ہی اس کے ہونٹوں پر بڑی طنزیہ مگر فاتحانہ سی مسکراہٹ تھی۔ اب اگلا سین۔ انور تمہارا بوائے فرینڈ ہے آپی؟ وہ دونوں رات کا کھانا ایک ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے تھے جب اس نے اچانک سوال کیا، جیسے پہلی بار اس لڑکی کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانے پر جو ایک عجیب سا کھچاؤ اور جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی تھی اس کے اندر، وہ اب آہستگی اور ہولے سے اس سے دور ہوتی جا رہی تھی، اور اس نوجوان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ آج وہ بہت نارمل انداز میں کھا رہا تھا اس کے ساتھ بیٹھ کر۔ نہیں تو کیا وہ میرے پیچھے گھر آیا تھا؟ تم نے اسے گھر میں تو نہیں بلایا نا؟ وہ اجلت سے پریشان لہجے میں پوچھنے لگی۔ اس شکل سے اس قابل تھا کہ میں اسے گھر میں بلاتا؟ شاید اس لڑکے کو خود بھی اندازہ نہ ہو کتنا ایٹیٹیوڈ تھا اس کے لہجے میں یہ جملہ ادا کرتے وقت، یہ طیبہ تو اس کا مغرور اور اٹھا ہوا چہرہ دیکھنے لگی۔ تمہاری کوئی بات ہوئی ہے اس سے؟ نہیں، بس تمہارا پوچھ رہا تھا، میں نے کہہ دیا یہاں کوئی طیبہ نہیں رہتی، یہ میرا گھر ہے۔ اور وہ یہ بات سن کر چپ چاپ چلا گیا یہاں سے؟ طیبہ خوش ہو کر پوچھنے لگی۔ نہیں، کہنے لگا جانتا ہے تم یہیں رہتی ہو اور تم نے مجھے یار بنا لیا ہے اپنا، مگر پہلا حق اس کا تھا، اس نے تمہاری مدد کی تھی۔ اس لڑکے کا انداز یہ سب بتاتے ہوئے چسکے لینے والا تھا، جیسے وہ انتظار کر رہا ہو مزید مزیدار سے ریئیکشن کا۔ وہ اتنی بکواس کر کے گیا ہے؟ طیبہ کا خون کھولا، جبکہ مقابل پرسکون انداز میں اس کے چہرے کو بغور سرخ پڑتا دیکھ رہا تھا۔ ویسے وہ ہے کون؟ وہ حسین نوجوان کسی تفتیشی افسران کی طرح استفسار کرنے لگا۔ وہ پولیس آفیسر ہے، میری مدد کی تھی اس نے جب میں جیل سے نکلی تھی، مگر مرد کب بے لوث مدد کرتا ہے؟ تمہارے آنے سے ایک رات پہلے میرے گھر کے دروازے پر شراب کے نشے میں دھت ہو کر تماشا کر کے گیا تھا وہ۔ پوری بات اسے 3 4 جملوں میں بتا کر وہ پانی پینے لگی۔ یہ سب بتاتے ہوئے بھی اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک ماحول پر خاموشی طاری رہی۔ میں سوچ رہا ہوں کوئی کام ڈھونڈ لوں، پورے پورے دن گھر میں رہ کر بور ہو جاتا ہوں، گھر میں ایک ٹی وی بھی نہیں ہے کہ بندہ دیکھ لے۔
صحیح ہے, جیسا تمہیں ٹھیک لگے. ویسے کس ٹائپ کا کام تلاش کرنے کی سوچ رہے ہو؟ اس کی جانب دیکھ تجسس سے پوچھنے لگی. جہاں بھی مل جائے, ابھی تو ڈھونڈنے نکلوں گا تو پتا چلے گا کوئی مجھے رکھتا ہے بھی یا نہیں. وہ سرسری سے انداز میں جواب دینے لگا. آج کھانے میں سبزی بنی ہوئی تھی جسے پلاؤ کے مقابلے وہ گرم گرم روٹی سے آرام سے کھا پا رہا تھا. آہستہ آہستہ اسے طیبہ کے ہاتھ کے کھانے سمجھ آنے لگے تھے, ورنہ پہلے تو کوئی ٹیسٹ ہی محسوس نہ ہوتا تھا, بالکل بد ذائقہ لگتے. تم کہو تو میں اپنے ہیڈ سے بات کروں, اسے تو ضرورت رہتی ہی ہے بندوں کی. اس معصوم سی لڑکی نے فوراً آفر دی. نہیں نہیں شکریہ, میں خود تلاش کر لوں گا. برا سا منہ بنا کر کہتا وہ کھانے سے اٹھ گیا تھا. طیبہ نے محسوس کیا جیسے وہ اس کے کام سے کراہیت کا شکار ہو. چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں. اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب. رات کے وقت وہ گہری نیند میں تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کچن میں سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی ہیں. وہ فوراً گھبرا کر اٹھی. سامنے دیکھا تو فہد کچن میں کچھ تلاش کرتا ہوا نظر آیا. کیا ڈھونڈ رہے ہو, کچھ چاہیے؟ وہ نازک سی لڑکی اس کے پاس آ کر پوچھنے لگی. ہاں, پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے تو میڈیسن ڈھونڈ رہا تھا. وہ اس کی جانب مڑا تو طیبہ نے دیکھا کہ اس کا چہرہ مکمل سرخ ہے اور وہ اپنے پیٹ کے مقام پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے. اسے دیکھ کر ہی محسوس ہو گیا تھا کہ اسے بہت درد ہو رہا ہے. تم بیٹھو, میں دیتی ہوں. فہد اس کے کہنے پر سامنے جا کر کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور وہ میڈیسن لے کر آئی. لیکن اس میڈیسن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا. وہ ویسے ہی بیچارہ درد میں تڑپتا رہا کافی دیر تک. جب طیبہ نے دیکھا کہ اس کی طبیعت بگڑ رہی ہے مزید تو فوراً اسے لے کر سرکاری ہسپتال پہنچی. اسے ایڈمٹ کر لیا گیا تھا. ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے فوڈ پوائزننگ ہوا ہے, جسے سن طیبہ بہت پریشان ہو گئی کیونکہ وہ بیچارہ تو صرف گھر میں ہی کھانا پینا کر رہا تھا. باہر تو وہ گیا ہی نہیں تھا ایک بار بھی. اس نے یہ بات ڈاکٹر کو بھی بتائی تو انہوں نے کہا کہ اسے پانی بوائل کیا ہوا پلائیں کیونکہ آج کل پانی بالکل صاف نہیں آ رہا. پانی بوائل کرنے میں بھی گیس لگتا ہے اور وہ سلنڈر کا استعمال کرتی تھی, یعنی پیسوں کا. چولہے پر جو پانی 5 منٹ میں ابل جائے گا, سلنڈر وہی پانی 15 منٹ میں ابال کر دیتا ہے. بیچارہ غریب اپنی معمولی سی تنخواہ میں کیا بچائے گا اور کیا کھائے گا. ان سیاسی لوگوں کا نعرہ غریبی ہٹاؤ سے غریبوں کو ہٹاؤ کب ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا. مگر یہ واحد ان کی سچے دل سے کی گئی کاوش ہے جس کا احساس ہر غریب کو ہر روز ہوتا ہے. اب اگلا سین. اس کی آنکھ کھلی تو خود کو سرکاری ہسپتال کے جنرل وارڈ میں پایا جہاں کافی اور لوگ بھی موجود تھے. اس نے دیکھا کافی رات ہونے کی وجہ سے سب سو رہے ہیں. زیادہ تر اس کے وارڈ میں لڑکے ہی لڑکے تھے اور جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ بھی مرد حضرات تھے, تو وہ کرسیوں پر بیٹھے بیٹھے سوتے نظر آئے. اس کے پاس وہاں کوئی نہیں ہے, اس خیال کے ساتھ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھا. کیا ہسپتال میں اکیلا پھینک کر چلے گئی مجھے؟ حد ہے. 5 منٹ گزرے, 15 منٹ گزرے, حتیٰ کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا, لیکن طیبہ نہیں آئی اس کے پاس, جس کے سبب وہ دانت پیستے ہوئے دل ہی دل کڑتا جو ہاتھوں میں لگی ہوئی ڈرپ کی سوئی تھی اسے نوچتے ہوئے ہٹا کر کھڑا ہو گیا. پاؤں بیڈ سے نیچے اتارا تو دیکھا جوگرز غائب تھے اس کے. اس نے فوراً جھک کر بیڈ کے نیچے دیکھا مگر جوگرز کہیں نہیں تھے. اسے اپنے مہنگے ترین جوگرز کھو جانے کا غم نہیں تھا, اسے صرف ننگے پاؤں فرش پر چلنا پڑے گا اس بات کی چڑ تھی. اڑتا ہوا وہ غصے سے وارڈ سے باہر نکلا. ابھی 2 قدم ہی چلا تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں. وہ طیبہ تھی جو دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ کر سو رہی تھی. اس کے جوگرز بھی سفید شاپر میں پیک ہو کر اس کی گود میں رکھے نظر آ رہے تھے. ایک لمحے کے لیے وہ نظر آئی اور اگلے ہی لمحے جیسے یادوں کے بہت گہرے سمندر میں جا پہنچا. ماما, یہ لوگ کون ہیں اور یہ لوگ یہاں کیوں سو رہے ہیں؟ وہ سرکاری ہسپتال میں اپنی والدہ کے ساتھ آیا ہوا تھا. اس کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور جسم پر جگہ جگہ مار پیٹ کے نشانات جنہیں وہ اچھی طرح کور کیے ہوئے تھے, مگر اس نے دیکھ رکھے تھے جب انہوں نے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے اپنا کوٹ اتارا تھا. اس کی ماں اکثر سرکاری ہسپتال آیا کرتی تھی راتوں کی سیاہی میں, اور وہ دیکھتا تھا ہر بار نئے تشدد کے زخم ہوتے تھے ان کے جسم پر. کیونکہ وہ رات میں آیا کرتے تھے تو اکثر اسے فرش پر ہسپتال میں لوگ سوتے ہوئے نظر آتے تھے. تو آج اس نے اپنی والدہ سے پوچھ ہی لیا تھا کہ یہ کون ہے. یہ سرکاری ہسپتال ہے, یہاں وہ لوگ رات گزارتے ہیں بیٹا جو سچ میں اپنے ہوتے ہیں. وہ ان سوتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر رنجیدہ سے لہجے میں گویا ہوئی تھی.
کچھ جملوں میں لمس ہوتا ہے، ایسا لمس کہ وہ زندگی بھر آپ کے دل سے چپک کر رہ جاتے ہیں۔ وہ بھی ایک ایسا ہی جملہ تھا۔ تب وہ اپنی والدہ کا کہا جملہ اتنا نہیں سمجھ سکا تھا جتنا اسے آج سمجھ آئی تھی۔ وہ کیا لگتی تھی اس کی؟ کچھ بھی تو نہیں، پھر بھی کیسے فرش پر بیٹھ کر سو رہی تھی اس کے لیے باہر؟ وہ بے خبر سوتی لڑکی کہاں جانتی ہوگی کہ سامنے کھڑا لڑکا اسے کتنی گہری نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ 5 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، حتیٰ کہ اس نے فجر کی اذانوں کو ہوتے سنا۔ آپی، آپی، لوگ اس کے پاس سے گزر کر جانے لگے تھے، لیکن وہ منجمد کھڑا تھا، اور اس کی نیلی سمندر جیسی گہری آنکھیں اس سوتی ہوئی لڑکی پر تھیں۔ وہ خوبصورت تھی؟ پتہ نہیں۔ وہ خوبصورت لگی؟ یہ بھی پتہ نہیں۔ لیکن لوگ اسے دیکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی اس نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ اٹھو، گھر چل کے سونا، یہاں راستے میں مت سو۔ اس کا نازک بازو پکڑ کر اس نے کھینچتے ہوئے کھڑا کر دیا تھا۔ اسے احساس نہیں ہوا، لیکن پہلی بار وہ لڑکی اسے اپنی غیرت لگی۔ اسے نہیں اچھا لگا دوسروں کا اسے دیکھتے ہوئے جانا۔ تم باہر کیا کر رہے ہو؟ تمہاری تو ڈرپ چل رہی تھی۔ جس طرح اس ورزشی جسامت والے لڑکے نے اسے یکدم اٹھا کے کھڑا کیا تھا، اس نازک جان کی تو آنکھ کھلنی ہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی پریشان ہو کر پوچھنے لگی فوراً ہی، تم میرے جوگرز گود میں رکھ کر کیوں سو رہی تھی؟ مقابل کے سوال کو مکمل اگنور کر، اس کے ہاتھ سے شاپر لے کر اسے کھول کر جوگرز کو نیچے فرش پر گرا کر اس میں اپنے پاؤں ڈال کر پہنتے ہوئے پوچھنے لگا، کوئی چرا کے نہ لے جائے اس لیے؟ اس کا معصومانہ جواب سنتے ہی وہ ہلکا سا مسکرایا، یہ اتنے قیمتی بھی نہیں ہے کہ تم اپنی گود میں رکھ کر سو، چلو۔ اس کی نازک سی کلائی پکڑ کر اب وہ مسکراتے ہوئے ہولے سے لے کر جا رہا تھا۔ مگر تمہاری ڈرپ کا کیا؟ وہ فکر مند لہجے میں مسلسل کچھ نہ کچھ بول رہی تھی، مگر وہ کب سن رہا تھا۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ کیا وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا؟ وہ گھر میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے نہانے چلی گئی تاکہ جلدی سے کھانا بنا لے۔ نہا کر نکلنے کے بعد اس نے گھر میں غیر معمولی طور پر خاموشی کو محسوس کیا، جس پر وہ فوری فہد کے کمرے میں گئی، مگر فہد وہاں موجود نہ تھا، جس کی وجہ سے اس کا دل شدید بھاری ہوا۔ جیسے وہ اچانک آیا تھا ویسے ہی اچانک چلا گیا ہے، یہ سوچ وہ رنجیدہ سی ہو کر بیڈ پر بیٹھی۔ اب جسم سے وہ پرجوش والا جذبہ نکل چکا تھا جو اپنے چھوٹے بھائی کے کھانا بنانے کے لیے تھا۔ وہ خود کو پہلے سے کہیں زیادہ تھکا ہوا پا رہی تھی۔ وہ خود بھی پورے دن کی بھوکی تھی، لیکن اسے بھوک کا احساس نہیں تھا، اسے صرف اکیلے رہ جانے کا احساس تھا، اور یہ احساس اندر ہی اندر اسے دیمک کی طرح کھا رہا ہو جیسے۔ 6 بجے کی واپس آئی ہوئی تھی وہ اپنے کام سے۔ اب 9 بج گئے تھے، پورے گھر میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس نے لائٹ تک آن نہیں کی، اور وہ شاید پوری رات ہی ایسے بیٹھی رہتی اگر دروازہ نوک نہ ہوتا۔ کون؟ دروازہ بجتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکا۔ خوف لاحق ہوا کہ کہیں انور نہ آ گیا ہو۔ نہایت ڈرتے ڈرتے وہ کمرے سے نکلی اور اندھیرے میں ہی چلتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ اس نے نوٹ کیا دروازہ بہت آہستگی کے ساتھ نوٹ کیا جا رہا تھا، بہت تمیز سے، جبکہ پچھلی بار جب انور نے دروازہ بجایا تھا تو بجایا تو کیا ہی تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ اکھاڑ کے پھینک دے گا۔ اپنے وجود میں بڑی ہمت جمع کر اس نے آہستگی سے آواز لگائی، آپی، میں فہد۔ فہد کا نام سنتے ہی جیسے ریگستان میں پھول کھل گئے ہوں، یکدم چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور اس نے فوراً ہی دروازہ کھولا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ دروازہ کھولتے ہی وہ خوبصورت حسین نیلی آنکھیں اس کے روبرو ہوئیں، جنہیں دیکھ کر وہ فوراً ہی شکوتاً لہجے میں پوچھ اٹھی۔ اس لڑکی کے لہجے میں جو فکر تھی، جو پریشانی تھی، جو بے قراری تھی، وہ مقابل نے اتنی محسوس نہ کی جتنا اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں کرب کو محسوس کیا۔ بتایا تو تھا کام ڈھونڈنے جاؤں گا، بھول گئی؟ وہ نرمی سے کہتا اس کے برابر سے گزر کر اندر داخل ہوا۔ گھر میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسی نے لائٹس آن کی، اور اس کے لائٹس آن کرتے ہی پورا گھر جگمگا اٹھا سفید روشنی سے، بالکل اسی طرح جیسے طیبہ کا آپ جگمگا اٹھا تھا اسے دیکھتے ہی۔ وہ اکیلا پن، وہ پیچھے تنہا رہ جانے کا غم یکدم چھٹ گیا تھا اس کے دل سے۔ تم نے 3 دن پہلے کہا تھا، مگر تم نہیں گئے کام ڈھونڈنے، تو میرے دماغ سے بھی نکل گئی یہ بات۔ آج اچانک واپسی پہ تمہیں نہیں پایا گھر میں تو لگا تم چھوڑ کے چلے گئے۔
وہ لائٹس آن کرنے کے بعد ابھی بلب کی جانب بھی دیکھ رہا تھا جب اس لڑکی کے ادا کیے ہوئے جملے اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائے، مگر ان جملوں سے کہیں زیادہ اس کی روحانسا آواز نے اٹریکٹ کیا تھا اسے۔ وہ حسین لڑکا پلٹ کر اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رو رہی تھی اس کے لیے۔ کتنی ہی دیر وہ اس لڑکی کے آنکھوں سے اس جھلکنے والے آنسوؤں کو جو گالوں پر بہہ نکلے تھے بے اعتباری کے عالم میں دیکھتا رہا۔ یہ آنسو میرے لیے ہیں؟ بہت کچھ تھا اس کے لہجے میں یہ سوال کرتے وقت، خوشی، بے یقینی، بے اعتباری، حیرت، اور سب سے بڑھ کر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا والا جذبہ۔ مطلب بے اعتباری کو بھی بے اعتباری ہو، یہ عالم تھا اس کا۔ تو بتا کے جاتے نا، مجھے جان نکل گئی تھی میری۔ وہ بھیگی گھنی پلکوں کے ساتھ اس کے وجود کو تکتے ہوئے شکواتن کہنے لگی۔ وہ ہنسا، یکدم وہ بڑا زور سے کھلکھلا کر ہنسا، کیونکہ اس لمحے اسے سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا ری ایکشن دے۔ نہ نہ، اتنی بے قدری سے نہ پوچھو انہیں، یہ میرے لیے بہے ہیں، مجھے انہیں پیار سے اپنے پاس قید کر لینے دو۔ طیبہ کو اس کا ہنسنا بہت ناگوار گزرا، لگا جیسے وہ مذاق اڑا رہا ہو اس کے جذبات کا، اس کے یوں رونے کا۔ اس لیے فوراً ہی اپنے آنسوؤں کو ہاتھوں کی پشت سے رگڑ کر صاف کرنے لگی۔ ابھی اس نے یہ عمل سیدھی سائڈ پر کیا ہی تھا کہ مقابل نے جھٹ سے اس کا وہ ہاتھ پکڑ لیا جس سے وہ آنسو صاف کر رہی تھی۔ اپنی بات گھمبیر لہجے میں کہتے وہ قریب آیا۔ ابھی وہ اس کے قریب آنے پر اسے بھیگی پلکوں سے دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ جھکا اور اس کے الٹے گال پہ بہنے والے آنسو کو اپنے لبوں سے لگایا۔ اس کے آنسوؤں کی تری اب مقابل کے ہونٹوں پر تھی۔ طیبہ یکدم کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں تو بس ان آنسوؤں کو قریب سے محسوس کرنا چاہتا تھا جو میرے لیے بہے، مقابل نے نرمی سے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی گندگی نہیں تھی، اس لیے طیبہ نے بھی زیادہ کچھ نہ کہا اور چپ چاپ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ اب اگلا سین، کل سے رمضان سٹارٹ ہو رہے ہیں تو صبح سحری میں اٹھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ وہ کھانا کھانے کے بعد اب روزانہ کی طرح اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھا تو طیبہ نے پیچھے سے اسے آواز لگاتے ہوئے کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کل کام ڈھونڈنے بھی جانا ہے۔ وہ چڑ کر جواب دے ہوا، تو روزہ تمہیں روکے گا کام ڈھونڈنے جانے سے؟ عجیب، اتنے ہٹے کٹے ہو، چپ چاپ روزہ رکھو۔ اس کے ڈپٹ بھرے لہجے میں کہتے ہی مقابل نے مڑ کر اسے ترچھی نگاہ سے گھورا۔ وہ بھی کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی۔ دونوں ہی کچھ لمحوں تک ایک دوسرے کو گھورتے رہے اور پھر اس نیلی آنکھوں والے نے نظر ہٹا لی۔ وہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے طیبہ اتنا تو جان ہی گئی تھی کہ اس کے نظر ہٹا لینے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ ہتھیار ڈال رہا ہے۔ ہاں، کبھی منہ سے اقرار نہیں کرتا وہ لڑکا، کیونکہ ناک بڑی اونچی ہے اس کی، مگر بات مان لیتا ہے اس کی۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ فہد اٹھو، سحری کا ٹائم ہو گیا ہے، فہد۔ وہ گہری نیند میں تھا جب اس لڑکی نے اس کا بازو جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا۔ اتنا ہی شوق ہے مجھے سحری کرانے کا تو یہیں کرا دو، میں نہیں جا رہا اٹھ کے کہیں۔ جھنجھلاہٹ سے کہتے ہوئے اس نے چادر منہ پر ڈھک لی تھی اور دوبارہ سو گیا۔ کچھ دیر بعد، فہد اٹھو فہد۔ وہ دوبارہ اسے اٹھانے لگی تو وہ نہایت جھنجھلا کر اسے بمشکل آنکھیں کھول کر جلتڑی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا؟ اٹھو، سحری کا ٹائم نکل رہا ہے، لے آئی ہوں میں سحری کا سامان، اب اٹھ کے تو بیٹھو کم از کم، یا منہ میں بھی تمہارے میں ہی ڈالوں۔ وہ فکر مند تھی جیسے ایک ماں یا بڑی بہن ہوتی ہے کہ بس کسی طرح اس کا پیٹ بھر جائے اور وہ آرام سے روزہ رکھ سکے، ورنہ پورے دن بھوکا پیاسا کیسے کام ڈھونڈے گا وہ۔ ہاں، تم ہی کھلا دو۔ اٹھ کر تو وہ شہزادے بیٹھ گئے تھے نہایت کوفت اور احسان جتانے والے انداز میں، لیکن کھانا کھانے کے لیے اپنا ہاتھ ہلانے کی زحمت کرنا تو دور، وہ تو آنکھیں تک نہیں کھول رہے تھے۔ ساتھ ہی فرمان جاری کر دیا تھا کہ تم خود ہی کھلا دو اگر اتنا ہی روزہ رکھوانے کی پڑی ہے تمہیں۔ نخرے تو تم ایسے کر رہے ہو جیسے کھانا میرے پیٹ میں جانا ہے۔ اسے نہ آنکھیں کھولتا دیکھ طیبہ جل کر بولی کہ جب وہ آنکھیں کھول ہی نہیں رہا تو وہ کھانا کیسے کھائے گا، اور جب کھانا نہیں کھائے گا تو پورے دن روزہ کیسے رکھے گا؟ ٹھیک ہے تو پھر میں سو رہا ہوں، وہ کوفت اور جان چھڑانے والے انداز میں کہتے ہوئے دوبارہ لیٹنے لگا تھا جب طیبہ نے اس کا بازو کس کے پکڑ کر واپس لیٹنے سے روکا۔ کبھی کبھار تو تم مجھے چھوٹے سے بچے لگتے ہو، اف اللہ، چلو منہ کھولو۔ گہری نیند میں ہونے کے باوجود اس لڑکی کا کہا جملہ اس کے دل کو جا کر لگا تھا اور اس نے فوراً ہی اب آنکھیں کھول کر اس لڑکی کو دیکھا۔
وہ واقعی اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے بیٹھ گئی تھی، بجائے جل کر چلے جانے کے۔ اب منہ تو کھولو، سحری کا ٹائم نکل رہا ہے، دہی بھی کھلانا ہے تمہیں تاکہ پیاس نہ لگے پورے دن۔ دودھ آتا تو وہ بھی فہد کے لیے آتا، آج دہی آیا تھا تو وہ بھی صرف فہد کے لیے آیا تھا۔ اپنے لیے وہ لڑکی کچھ بھی نہیں لاتی تھی، اور یہ اس کی بری مگر دل کو بھلی لگ جانے والی عادت مقابل محسوس کرنے لگا تھا اب۔ آخری بار کب کسی کے ہاتھ سے کھایا تھا یاد نہیں۔ سحری کا ٹائم نکل رہا تھا، اس نے اٹھنے میں ہی اتنی دیر لگا دی تھی، لیکن اس کے باوجود اس لڑکے نے نہیں دیکھا کہ طیبہ نے اپنے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالا ہو۔ وہ اسے ہی کھلانے میں مگن تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے لبوں سے دہی سے بھرا چمچہ لگا ہی رہی تھی جب مقابل نے اس کی کلائی پکڑ کر اس کا ہاتھ روک دیا، جس پر اس نازک لڑکی نے فوراً ایک ابرو چکا کر اسے احتجاجی نظروں سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ میں خود کھا لوں گا، تم بھی سحری شروع کرو۔ جھنجھلا کر مگر نرمی سے کہتے ہوئے اس نے دہی کا پیالہ اپنے ہاتھ میں خود اٹھا لیا تھا اور دیوار سے ٹیک لگا کر اب آرام سے کھانے لگا، جس پر طیبہ کے دل کو اطمینان آیا کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے کھا رہا ہے، اور اس نے اب جا کر سحری شروع کی۔ یہ لو آپ ہی، مجھ سے اور نہیں کھایا جا رہا۔ وہ پورا پیالہ بھر کر لائی تھی دہی کا، جس میں سے آدھا چھوڑ دیا تھا اس لڑکے نے۔ تھوڑا سا تو اور کھا لو، مقابل منتی لہجے میں بولی۔ اب کیا بچے کی جان لوگی؟ تھوڑا جھنجھلا کر کہتا وہ اب لیٹنے لگا تھا، جس پر طیبہ مسکرائی۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ تھوڑی دیر، مگر 10 منٹ بعد میں تمہیں اٹھا دوں گی فجر کی نماز کے لیے۔ کیا؟ اب نماز بھی پڑھنی پڑے گی؟ بچوں کی طرح روتو سا منہ بنا کر بولا، جس کے جواب میں طیبہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ پورے 10 منٹ بعد وہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے ایک ساتھ فجر کی۔ وہ آگے تھا اور طیبہ پیچھے۔ اب اگلا سین، یہ لو نیچے والی آنٹی کو افطاری دے آؤ۔ اس نے کہا تھا وہ کام ڈھونڈنے جائے گا، لیکن روزہ رکھنے کے بعد وہ پورے دن کمرے میں ہی لیٹا رہا، اپنے کمرے سے نکلا ہی نہیں۔ اب عصر کا وقت تھا جب طیبہ اس کے پاس آ کر اس کے سامنے افطاری سے بھری پلیٹ بڑھاتے ہوئے نیچے والی آنٹی کو دے کر آنے کا کہنے لگی، جس پر مقابل نے اسے ترچھی نگاہ سے گھورا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اب یہ کام بھی میں کروں۔ کیا؟ اٹھو، پورا دن بستر پہ پڑے رہنے کا نام روزہ نہیں ہوتا فہد، چلو اٹھو، شاباش، کام کرو۔ اس نے چادر کھینچ لی تھی اس کے اوپر سے، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خار بھری نگاہ سے اسے گھورتا ہوا اٹھ کر بیٹھا۔ ایک تو زبردستی کا روزہ رکھوایا، پھر نماز بھی پڑھوائی، اور اب افطاریاں بٹوا رہی ہو۔ نہایت احتجاج کے ساتھ وہ برہمی سے بولا۔ تو ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر وہ ایک ابرو چکائے جب کڑک تیوری کے ساتھ گھورتے ہوئے بولی، جس میں چیلنجنگ لہجہ نمایاں تھا، تو مقابل اپنا غصہ بھول کر اگلے ہی پل بھیگی بلی کی طرح فوراً سیدھا ہوا۔ تو کیا یہی کہ میں جاؤں گا؟ آپ ہی نے کہا ہے، ٹال تھوڑی سکتا۔ طیبہ اسے گھور کر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس نے طیبہ کے ہاتھ سے پلیٹ لی اور بیڈ پر رکھی۔ وہ شرٹ لیس تھا۔ تیزی سے اس نے الماری سے اپنی شرٹ نکالی، اسے پھرتی سے پہن کر اس کے سامنے ہی دانت پیستے اور زیر لب بڑبڑا کڑکڑاتے ہوئے پلیٹ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی طیبہ کے چہرے پہ بڑی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ ارے کچھ تو بتاؤ، کہاں سے آئی ہے، کس کے گھر سے؟ دروازہ کھلتے ہی وہ آنٹی کو افطاری کی پلیٹ احسان کرنے والے انداز میں پکڑا کر مڑ کر جانے ہی لگا تھا جب وہ پیچھے سے بولی، آپ ہی نے بھیجی ہے۔ پلٹ کر دیکھ، اس نے نہایت بیزاریت سے جواب دیا۔ کون آپی؟ وہ 50 سالہ خاتون فوراً پوچھنے لگی۔ طیبہ۔ طیبہ کا نام بتانے کے بعد وہ پلٹ کر جانے لگا تھا۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ افطاری دینے کے بعد پلیٹیں واپس بھی لینی ہوتی ہیں۔ طیبہ وہ بھنگن؟ ابھی وہ ایک قدم ہی چلا تھا جب پیچھے سے ان آنٹی کا دل خراش لفظ اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرایا۔ اسٹریٹ سویپر کہتے ہیں اسے۔ پتا نہیں کیوں اسے غصہ آیا تھا۔ اپنی مٹھیاں بھینجتے اس نے پلٹ کر آنٹی کو دیکھ دو ٹوک انداز میں جتاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں وہی، بس تم انگریزی میں کہہ کے تھوڑی عزت بڑھا رہے ہو، ورنہ ہے تو بھنگن ہی۔ وہ منہ بگاڑتے ہوئے بولی، فی الحال اسے لے جاؤ، ہم بھنگنوں کے ہاتھ کا نہیں کھاتے، رزق ہے خواہ ضائع ہوگا، اس لیے بہتر ہے تم لے ہی جاؤ۔ کچھ لمحے وہ آنٹی کا چہرہ دیکھتا رہا، اور پھر اس نے پلیٹ کی جانب دیکھا۔ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ طیبہ کیسے گزارا کرتی ہے۔ اس کے باوجود اس نے روزے کا اہتمام کیا، افطاری بنائی، سموسے پکوڑے تلے، صرف رمضان کی خوشی میں، اور اپنی حیثیت کے مطابق اس نے صرف ایک گھر میں افطاری بھیج دی،
اور اس پر اگر وہ افطاری بھی واپس آ جائے گی کہ وہ بھنگنوں کے ہاتھ کا نہیں کھاتے تو یقیناً اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اب تو آپ لے سکتی ہیں نا یہ افطاری۔ اس لڑکے نے اگلے ہی پل اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا والٹ نکالا۔ وہ والٹ ہی دیکھنے سے کافی مہنگے برانڈ کا معلوم ہو رہا تھا۔ اس عورت نے جھانک کر دیکھا تو وہ پورا بھرا ہوا تھا پیسوں اور کارڈ سے، جس میں سے 5,000 کے 5 کڑک نوٹ نکال کر اس عورت کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی پلیٹ کے اوپر رکھ دیے۔ پھر نہایت مغرور اور بے نیاز لہجے میں پوچھنے لگا، ہاں ہاں، پڑوسیوں کے گھر سے افطاری آئے تو منع تھوڑی کرنا چاہیے، پھر یہ تو محبت بڑھانے کا کام کرتی ہے۔ اس عورت کی تو ان نوٹوں کو دیکھتے ہی رال ٹپکنے لگی تھی، زبان بھی اب شیرینی ٹپکاتی ہوئی معلوم ہوئی۔ 5,000 کے 5 کڑک نوٹ افطاریوں میں آئے تو کون ہے جو اس ایسی افطاری نہ لینا چاہے؟ افطاری کتنی اچھی تھی یہ بتانا مت بھولیے گا میری آپی کو۔ ایک ایک لفظ جتاتے ہوئے کہتا اب وہ بے نیازی سے اوپر سیڑھیوں کی جانب چل دیا تھا۔ دے آئے؟ اور پلیٹیں کہاں ہیں؟ طیبہ دروازے پہ ہی اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا طیبہ نے دروازہ بند کیا۔ وہ آگے کی جانب بڑھ رہا تھا جب وہ اس کے ہاتھوں میں پلیٹیں نہ دیکھ کر فوراً پوچھنے لگی، وہ تو میں نے انہیں دے دی۔ مقابل نے معصومیت سے جواب دیا، اف اللہ، کیا کروں میں اس لڑکے کا، افطاری دے کر آنی تھی، پلیٹیں تھوڑی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر گویا ہوئی، مگر مقابل سنی انسنی کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اس سے پہلے کہ وہ پھر کوئی کام کروائے۔ اب اگلا سین، تم بار بار میرا ہاتھ کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ افطاری کر رہے تھے جب طیبہ نے محسوس کیا کہ وہ مسلسل اس کے ہاتھ کو دیکھے چلے جا رہا ہے، یہاں تک کہ افطاری بھی ٹھیک طرح نہیں کر رہا۔ کچھ نہیں، اس نے سر جھٹکا۔ طیبہ اس لمحے آلو کا سموسا کھا رہی تھی، جو آدھا کھا چکی تھی اور آدھا اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ گھر کا بنا سموسا تھا، اس لیے چھوٹا اور ٹرائنگل کی شیپ میں تھا۔ اس نوجوان کے دل میں اس لمحے کیا سمائی، مقابل بیٹھی وہ معصوم جان کیا جانے۔ اگلے ہی پل طیبہ کے قریب آ کر گردن آڑی کر اس سموسے کے نچلے حصے کو کھا لیا جو وہ کھا رہی تھی، جس پر وہ لڑکی کھاتے کھاتے رکی اور حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی سیاہ نشیلی آنکھیں لمحہ بھر میں گویا باہر ابل آئی تھیں۔ اب یہ کیا تھا؟ اسے چاہیے تھا تو مانگ لیتا، وہ دے دیتی، اس طرح اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کچھ پوچھتی اس سے پہلے ہی مقابل اٹھ کر چل دیا تھا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ نمرا، میرے ساتھ موبائل خریدنے چلو گی؟ اس کے سوال کرتے ہی نمرا نے فوراً ہی آسمان کی جانب دیکھا، جس پر طیبہ کی نظریں الجھیں۔ کیا ہوا، کیا دیکھ رہی ہو؟ یہی کہ سورج آج مشرق کی جگہ مغرب سے کیسے نکل آیا ہے؟ اس نے اپنی حیرت کا اظہار کیا تو مقابل ہلکا سا مسکرائی۔ میں تجھے کب سے کہہ رہی تھی موبائل خرید لے، موبائل خرید لے، کتنی ضرورت پڑتی ہے تجھ سے رابطہ کرنے کی، خاص طور پر جب سے تو نے انور والی بات بتائی ہے مجھے۔ مانا تیرا چھوٹا بھائی ہے تیرے ساتھ، لیکن وہ چھوٹا ہے نا، اس لیے فکر لگی رہتی ہے، مگر تو نے میری کب سننی ہوتی ہے؟ پھر آج اچانک خود سے موبائل لینے کا کیسے سوچ لیا؟ نمرا اپنی ٹھوڑی کے مقام پر کھجاتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کر تفتیشی انداز میں تجسس سے استفسار کرنے لگی۔ اصل میں نا رمضان چل رہے ہیں، گرمی بھی بہت شدید ہو رہی ہے، ایسے میں فہد نا روزے سے ہوتا ہے اور کام ڈھونڈنے جاتا ہے روزانہ، میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو پاتا، مجھے اس کی فکر لگی رہتی ہے۔ موبائل ہوگا تو کم از کم اس سے پوچھتی رہوں گی وہ کہاں ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ پھر میں نے خبروں میں سنا ہے کہ ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے کراچی میں، تو بہتر یہی ہے کہ اس سے رابطے میں رہوں۔ 15 روزے گزر چکے تھے، لیکن گرمی ذرا بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے سورج سوا نیزے پر رہ رہا ہو۔ ایسے میں طیبہ کو اپنی کوئی فکر نہیں تھی، اگر فکر تھی بھی تو صرف اپنے بھائی کی اور اس کے روزے کی۔ تو پھر تمہیں 2 موبائل لینے پڑیں گے؟ ہاں، پیسے ہیں میرے پاس، پتا ہے مجھے، وہ تو ہوں گے، بھائی کا کام جو ہے۔ نمرا بولے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ نمرا کے ساتھ کام سے فارغ ہوتے ہی موبائل لینے چلی گئی تھی۔ اس نے انسٹالمنٹ میں 2 موبائل خرید لیے تھے، جو 20,000 کے تھے، جس کا ایڈوانس اس نے 4,000 روپے ادا کیا اور ہر مہینے 2,000 کی قسط ادا کرنے والی تھی۔ اب اگلا سین، تم آ گئے؟ دروازہ نوک ہونے پر وہ تیزی سے دروازہ کھولنے آئی تھی۔ آج کل وہ تھوڑا لیٹ آنے لگا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ پوچھنے لگی،
نہیں ابھی راستے میں ہوں، اپنی روح کو بھیجا ہے چیک کرنے کے لیے، کوئی کام تو نہیں ہے آپ ہی کو؟ اگر ہوا تو وہیں سے پلٹ کر بھاگ جاؤں گا۔ وہ اسمارٹ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے جواب دیتا گھر میں داخل ہوا۔ ہم، کام چور کہیں کا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی اس کے پیچھے آئی۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی نٹکھٹ سی مزیدار ایپیسوڈ۔ تو فائنلی اب کریکٹرز کھلنا شروع ہو گئے ہیں، اینڈ مجھے جس پوائنٹ پہ اس نے اس کو کس کیا، مطلب جب اس کے وہ رو رہی تھی اور اس نے اس ٹائم پہ اس کے آنسو چنے، تو اس پوائنٹ پہ مجھے لگا کہ بھائی یہ حمزہ ہی ہے، مطلب کوئی مرد ایسے ہی تو نہیں نہ کر لیتا، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو مجھے بہت زیادہ چانسز حمزہ کے لگ رہے ہیں، اوپر سے اس کی مطلب مدر کے بارے میں بھی زیادہ بتایا، تو ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے اتنا ٹائم نہ ملنے آئے ہوں یا دور ہو گئے ہوں، اس کے فادر اس کی ماں کو مارتے ہوں یا کوئی بھی ریزن ہو، کچھ بھی ہمیں نہیں پتا نا، بیک سٹوری ابھی ہمیں نہیں پتا، لیکن مجھے زیادہ چانسز اب حمزہ کے لگ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا کون ہو سکتا ہے یہ؟ باقی خیر حمزہ صاحب نے بھی حمزہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے نا وہ تو حمزہ ہے، لیکن فہد صاحب نے اب ہاتھ ہلانا شروع کر دیا، کتنا اچھا لگ رہا ہے کام کرتا ہوا۔ اور اس پوائنٹ پہ جب اس نے پیسے دیے اس ٹائم تو میرا منہ کھل گیا، مطلب اس بیچاری کے پاس ایک آنا نہیں ہے اور اس کے اتنے پیسے لگوا رہا ہے اور خود اتنے پیسے چھپا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو مزہ آیا آج کے ایپیسوڈ میں، مجھے تو بہت مزہ آیا پڑھتے ہوئے، اتنی تھوڑی فنی بھی تھی، مزے کی تھی۔ تو آپ لوگوں کو کیسے لگی ریویوز دیں زیادہ سے زیادہ، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔